السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو حافظ قرآن لڑکی کا ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ جب اس کو قبر میں دفن کیا جانے لگا تو اس کی قبر میں سانپ اور بچھو ہی بچھو تھے۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد عبد الرحمن نامی گورکن اس قبرستان کی جانب جانے لگا جہاں پر ایک حافظ قرآن لڑکی کی قبر بنائی جانی تھی۔ جیسے جیسے وہ قبرستان کی جانب آگے بڑھ رہا تھا اسے اپنے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی محسوس ہوئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پیروں پر منو بھاری پتھر رکھ دیے گئے ہوں۔ گزشتہ رات ہی اسے بتا دیا گیا تھا کہ حافظ قرآن لڑکی کی وفات ہو چکی ہے، اس لیے سورج طلوع ہونے سے پہلے اس کی قبر کو تیار کر دینا تاکہ تدفین کے معاملات سر انجام دیے جائیں۔ گورکن کی عمر 40 سے 45 سال تھی جب اس نوجوان لڑکی کی موت کی خبر سنی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہنے لگا کہ میرے مالک، یقین ہے کہ یہ تیری بہت ہی نیک بندی ہوگی۔ میں خوش نصیب ہوں کہ ایک نیک میت ایک حافظ قرآن لڑکی کی قبر کو اپنے ہاتھوں سے کھودوں گا۔ بس اس نیکی کے بدلے میرے گناہوں کو معاف کر دینا جو میں نے جانے انجانے میں کیے ہوں۔ فجر کی نماز ادا کرتے ہی عبد الرحمن قبر کھودنے کے لیے اس جانب آ چکا تھا۔ قبر کھودنے کے سارے اوزار اس کے پاس موجود تھے۔ قبرستان میں پہنچ کر ایک مقام پر قبر کھودنے کے لیے ایک جگہ دیکھی گئی۔ اسے زمین پہلے سے ہی زیادہ سخت محسوس ہونے لگی۔ کئی مرتبہ اس نے اوزار مارے لیکن پتھر ہی پتھر نکل کر سامنے آ رہے تھے۔ گورکن یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ زمین پتھریلی ہے، دوسرے جانب سے قبر کھودنا شروع کرتا ہوں۔ لیکن دوسرے جانب سے قبر کھودنا شروع کی تو اس کے سامنے ایسا آیا کہ گورکن پسینہ پسینہ ہو گیا، ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا۔ سوچنے لگا کہ یا الہی، یہ کیا ہے؟ میں کچھ بھی سمجھنے سے قاصر ہوں۔ سینکڑوں قبریں آج سے پہلے کھود چکا ہوں لیکن آج سے پہلے کبھی بھی اس طرح کا منظر میں نے نہیں دیکھا۔ گورکن گھبرانے لگا اور وہیں ایک جانب بیٹھ گیا۔ اتنے میں ہی اس حافظ قرآن لڑکی کا جنازہ قبرستان میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ تاریخ کا شاید پہلا جنازہ تھا جس میں مردوں سے زیادہ 5 سال سے لے کر 11 سال کے بچے شریک تھے۔ سب کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ کلمہ شہادت ان کے لبوں پر بلند ہو رہا تھا۔ پورے علاقے کے بچے جنازے کو کاندھا دیتے ہوئے قبرستان کی طرف آ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے ان بچوں کا بہت ہی قریبی رشتہ دار ان سے جدا ہو چکا ہے۔ جب لوگ پوچھنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ بات سامنے آئی کہ لڑکی حافظ قرآن تھی، ان کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ میت تدفین کے لیے قبرستان میں داخل ہو چکی تھی، جبکہ گورکن عبد الرحمن حیرت سے اتنی بڑی جنازے کی تعداد کو آتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑوں سے زیادہ بچوں کی اتنی زیادہ تعداد جنازے کی شرکت میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ بچے یوں رو رہے تھے کہ جیسے ان کی سگی ماں وفات پا چکی ہوں۔ کلمہ شہادت زور زور سے بلند تھا۔ جب گورکن کی نظر قبر پر گئی تو اس کو بے حد بے چینی اور گھبراہٹ شروع ہونے لگی۔ جس طرح سے جنازہ لایا جا رہا تھا یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ لڑکی بے حد نیک پاک دامن ہو، اس سے کوئی گناہ کبھی سرزد نہ ہوا ہو، تبھی تو لڑکی ہو کر اس کے جنازے میں اتنے زیادہ لوگوں نے شرکت کی تھی۔ لیکن جو حالات قبر کے اندر موجود تھے، گورکن گھبرا چکا تھا اور استغفر اللہ کا ورد اس کے لبوں پر موجود تھا۔ جب اس لڑکی کی میت کو قبر میں اتارا جانے لگا تو اچانک مٹی ہلنے لگی۔ یوں محسوس ہوا کہ جیسے مٹی میں کچھ موجود ہو۔ وہاں موجود لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو اس سے سب کے رنگ اڑ چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکی کو قبر میں دفن کرتے، وہاں پر ایک بہت بڑا کالا 2 منہ والا سانپ زمین سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ میت میں اپنا ڈنک گاڑنے جا رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہاں موجود لوگوں نے خوف سے چلاتے ہوئے میت کو قبر سے اوپر کی جانب کھینچ لیا تھا۔ سانپ قبر میں ہی گھوم رہا تھا۔ قبر سے سانپ اور بچھو نکلتا دیکھ کر وہاں پہ کھڑے لوگوں کی چیخیں نکل گئی اور آس پاس کے لوگوں میں بھی یہ بات پھیل گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ دیکھو، قبر سے سانپ نکل آیا ہے۔ استغفر اللہ، ارے یہ تو حافظ قرآن تھی، اس کی قبر میں سانپ کیسے نکل سکتا ہے؟ لڑکی تو کئی بچوں کو اور بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی، دینی درس دیا کرتی تھی، اس سے ایسی کون سی کوتاہی اور گناہ ہو گیا جو اس کی قبر سے اتنا بڑا کالے رنگ کا سانپ اور بچھو نکل آئے؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے، قبر سے دور ہٹ کر کھڑے ہو چکے تھے، کوئی بھی قبر کے پاس جانے کو تیار نہیں تھا۔ گورکن سے کہا جانے لگا کہ
تم ایک نئی قبر تیار کرو، اور گرکن لوگوں کے کہنے پر دوسری قبر کو کھودنا شروع کر دیا، لیکن دوسری قبر کھودتے ہی وہی بھیانک منظر دیکھنے کو ملا۔ وہاں پر بھی بہت زیادہ سانپ اور بچھو تعداد میں موجود تھے۔ جب یہ منظر وہاں پر موجود آدمیوں نے دیکھا جن کے بچے اس حافظ قرآن لڑکی کے پاس دینی تعلیم حاصل کرنے جایا کرتے تھے، تو وہ لوگ ایک بہت بڑے عالم دین کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عالم دین اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ ان کے گاؤں میں کسی قسم کا کوئی بھی مشکل یا کوئی بھی حادثہ پیش آتا یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہوتی تو تمام گاؤں والے ان کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ ان کی نیک نامی پورے گاؤں میں مشہور تھی، اس لیے وہ دونوں آدمی جلدی سے بھاگتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے دو آدمیوں کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ماجرا ہے۔ وہ جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے سب کچھ مولانا صاحب کو بتا دیا۔ اسے سننے کے بعد تو مولانا صاحب کی آنکھیں حیرت سے کھل چکی تھی، استغفر اللہ کہنے لگے۔ پھر کہا کہ مجھے بھی قبرستان لے جاؤ، وہ قبر جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا مجھے اس بات پر یقین نہیں آئے گا۔ مولانا صاحب خود یہاں پر تشریف لا چکے تھے۔ مولانا دلی دل میں وہ سوچ رہے تھے کہ اللہ خیر کرے، آخر یہ کیا ماجرا ہوا ہے۔ مولانا صاحب نے ایک نظر لڑکی کی میت پر ڈالی اور دوسری طرف وہاں پر موجود کھڑے لوگوں کی جانب ڈالی۔ ایک طرف بچے کھڑے ہوئے تھے، کوئی بھی میت کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ مولانا صاحب نے جب قبر میں جھانک کر دیکھا تو ان کا وجود کانپ چکا تھا۔ ایک شخص آگے بڑھا اور مولانا صاحب کے سلام پیش کیا، پھر کہنے لگا کہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے اس لڑکی کی قبر پر پتھر اور کنکر نکلتے رہے۔ تیسری مرتبہ جب قبر کھودی گئی تو قبر میں سیاہ رنگ کا بہت بڑا سانپ نکلا، جسے دیکھ کر سبھی لوگ ڈر چکے تھے۔ فوراً اس لڑکی کی قبر کو دوسری جگہ جب قبر کو کھودا گیا تو وہی ماجرا وہاں بھی دیکھنے کو ملا، ہر قبر میں سانپ اور بچھو ہی نکلتے رہے۔ مولانا صاحب نے یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، بلند آواز میں استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہاں پر موجود مجمع حافظ قرآن لڑکی کی تمام تر معلومات مولانا صاحب کو دیے جا رہے تھے۔ میت یوں ہی قبرستان میں پڑی ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل مولانا صاحب نے کہا کہ اس لڑکی کی میت کو مسجد میں لے جایا جائے۔ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے، ایسا کون سا گناہ تھا جو یہ لڑکی کیا کرتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ عذاب نازل کر دیا۔ میت کو مسجد میں مستقل کر دیا گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مجمع بھی مسجد میں آ چکا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ وہاں پر موجود جتنے بھی لوگ موجود تھے ہر ایک اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ میت کو کسی حکیمہ عورت کے سپرد کر دیا گیا اور خاص کہا گیا کہ اس لڑکی کے پورے جسم کی جانچ پڑتال کی جائے اور دیکھا جائے کہ ایسا کون سا گناہ کیا کرتی تھی یہ لڑکی جو اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ بہرحال لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ لڑکی کی میت قبر میں دفنائی بھی جائے گی یا نہیں۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ گنہگار ہے۔ تبھی تو زمین نے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، اللہ کی حضور کون اتنا مقام رکھتا ہے اور کتنا گنہگار ہے یہ تو وہی ذات بہتر جانتی ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ خاموش ہو چکے تھے، لیکن دل ہی دل میں تو سبھی کی یہ بات گھوم رہی تھی کہ آخر بچھو اور سانپ ایک حافظ قرآن لڑکی کی قبر سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ مولانا صاحب نے سب لوگوں کو بلایا اور کہا کہ جتنے بھی بچے اس لڑکی کے پاس قرآن پاک پڑھنے جایا کرتے تھے ان سب کو یہاں بلایا جائے۔ تبھی سب بچے مسجد میں موجود تھے۔ مولانا صاحب آگے بڑھے بچوں سے پیار سے سوال کرنے لگے، کیا تمہاری استانی تم پر کبھی ہاتھ اٹھایا کرتی تھی یا سختی برتا کرتی تھی؟ یہ سن کر بچے کہنے لگے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بہت ہی اچھی استانی تھی، انہوں نے کبھی بھی کسی بچے کے ساتھ سختی نہیں کی۔ تب یہ بچوں کا رد عمل بھی یہی تھا، بچے بھی اپنے چہروں پر مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ مولانا صاحب نے سوال کیا، اس لڑکی کے گھر میں کوئی اور فرد موجود ہے؟ ایک آدمی وہاں پر آئے اور بتانے لگے، مولانا صاحب اس کے گھر میں تو اس کے سوائے اور کوئی بھی نہیں رہتا، اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اکیلی رہتی تھی۔ مولانا صاحب بے حال ہو چکے تھے۔ ایک تو لڑکی ایسی تھی کہ جس کے کردار پر ایک بھی داغ دکھائی نہیں دیتا تھا، سبھی لوگ اس کی عزت بھی کر رہے تھے اور اس کی تعریفیں کرتے بھی نہیں تھکتے تھے۔ مولانا صاحب خاموشی سے اپنے حجرے میں گئے اور 2 رکعت نماز ادا کرنے لگے۔ پھر نماز ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے دونوں ہاتھ بلند کیے کہ اے میرے اللہ، اے کل کائنات کے مالک۔ مولانا صاحب اللہ کے حضور اس قدر روئے کہ ان کا چہرہ مبارک آنسو
आंसुओं से भीग गया, दाढ़ी भीग चुकी थी कि सवाल करने लगे कि मेरे मालिक, आज से पहले मैंने तेरी जात को हाजिर नाजिर जानकर हर फैसला किया है, आज भी मेरी मदद फरमा। इस लड़की ने कौन सा गुनाह कर दिया है? जमीन उसको कबूल करने को तैयार नहीं है। रो रो कर उनका बुरा हाल हो चुका था, बार बार सोच रहे थे कि क्या मामला है। मौलाना साहब परेशानी में मुब्तला हो चुके थे। आखिर इतनी नेक लड़की, उसकी कब्र में सांप और बिच्छू, ये एक अनोखा सा वाकया था, क्योंकि मौलाना साहब ने अपनी जिंदगी में आज से पहले ऐसा मामला कभी नहीं देखा था। उस लड़की के घर में तो कोई मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी जब सवाल व जवाब दिए गए तो ये सब सामने आया कि उस लड़की की एक बहुत ही पक्की सहेली थी, जिससे ये अपनी हर बात, अपना हर राज जाहिर किया करती थी। मौलाना साहब ने कहा कि उसकी सहेली को बुलाओ। एक आदमी बोला कि वो लड़की तो कई माह पहले ही इस गांव को छोड़कर जा चुकी है, लेकिन लोगों का कहना था कि दोनों सहेलियों में किसी बात पर अनबन हो चुकी थी और यूं ही वो किसी बात पर नाराज होकर इस गांव को छोड़कर चली गई। मौलाना साहब को हैरत हुई, यकीनन कुछ तो था राज उसके पीछे जो उसकी सहेली को मालूम है। इसीलिए मौलाना साहब ने फौरन 2 आदमियों को दूसरे गांव जाने के लिए रवाना कर दिया और कहा कि उसकी सहेली को लेकर आओ। फिर वहां पर वही हकीमा औरत आई जिसके हवाले उस हाफिजे कुरान लड़की की मैयत को किया गया था। वो थोड़ी घबराई हुई थी। मस्जिद में दाखिल हुई तो मौलाना साहब सवाल करने लगे कि बताइए, आपने इस लड़की के वजूद पर क्या जांच पड़ताल की है? कुछ मालूम हुआ है? कहने लगे कि मौलाना साहब, ये लड़की तो बहुत ही नेक और पाक दामन है, मुझे उसके किरदार से बाल बराबर भी शक नहीं हुआ। ये सब कुछ सुनकर मौलाना साहब खामोश हो चुके थे कि अगर ये लड़की पाक दामन थी, उससे कुछ गुनाह भी नहीं हुआ, तो फिर आखिर क्या वजह थी कि ये सब कुछ हो रहा था? हकीकत तो तभी मालूम हो कि जब उसकी सहेली यहाँ पर आ जाए। अब तो वही है जो अपने मुंह से बोलकर हकीकत बता सकती है। फिर अचानक से आवाज आई कि उस लड़की की सहेली मिल चुकी है। मौलाना साहब, जो कि अपने बदन में थकावट महसूस कर रहे थे, ये खबर सुनते ही फौरन तेज कदमों से उठकर आगे बढ़े। वो लड़की सामने मौजूद थी, मुकम्मल पर्दे में थी, उसने एक बुर्का पहना हुआ था। वो लड़की मौलाना साहब को देखकर रोने लगी और कहने लगी, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरी सहेली के साथ क्या मामला पेश आया है। उन लोगों ने जब मुझे आकर बताया कि मेरी दोस्त सायरा की कब्र पर यह मामला पेश आया है, मैं तो कांप कर रह गई और फौरन से आपके पास आ गई। मैं तो कभी अपने वहम व गुमान में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी सहेली कभी इस तरह के मसाइल के दो चार हो सकती है। मौलाना साहब ने उस लड़की को देखा तो अगले ही लम्हे उसको कहने लगे, क्या तुम जानती हो कि हमने तुम्हें यहाँ पर किस मकसद के लिए बुलाया है? पूरे गांव में उस लड़की की कई तरह की अफवाहें फैल चुकी हैं। लोग कई तरह के सवालात उसकी जात पर कर रहे हैं और कहते हैं कि ये लड़की अपने गुनाहों के बदौलत इस नौबत तक आ पहुंची है। उसकी कब्र में सांप और बिच्छू आ गए हैं। अल्लाह ताला का वास्ता है कि तुम हकीकत बताओ, उस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? पहले तो उसकी सहेली रोने लगी, आंखों में आंसू आने लगे, फिर कहने लगी ये कोई गुनाहगार नहीं थी, अमानतदार लड़की थी। हाँ, लेकिन उसने एक गुनाह जरूर किया था जिसकी वजह से मैं उससे दूर हो चुकी थी और इससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं यहाँ पर रहूंगी तो एक मर्तबा फिर से मुझे उससे राब्ता जरूर करना पड़ेगा। लेकिन उस जैसी लड़की से मेरा राब्ता रखना मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप मेरे जान से भी ज्यादा अजीज थे। मौलाना साहब उसकी बातों को सुन रहे थे। फिर उस लड़की से पूछना शुरू किया कि आखिर इस लड़की ने कौन सा गुनाह किया था जिसके बदौलत आज उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है? उसने ऐसा क्या किया? फिर कहने लगी कि मौलाना साहब, मैं उस लड़की के पड़ोस में ही रहती थी, हम दोनों ने एक साथ ही कुरान मजीद हिफ्ज किया था, मगर क्योंकि उसके वालिद पहले ही वफात पा चुके थे, इसीलिए पूरे घर की जिम्मेदारी इस पर थी। फिर घर के खराब हालात की वजह से उसने बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाना शुरू कर दिया और एक हदिया मुकर्रर कर दिया। जो बच्चे भी उसके पास कुरान पाक पढ़ने आते, मखसूस हदिया दिया करते थे। उम्मीद ताजरों के बच्चों के वालिदैन तो सालाना गंदुम उनके घर में रखवा दिया करते थे। यूं उन दोनों माँ बेटियों का गुजर बसर अच्छे तरीके से हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे उम्र गुजरने लगी, उस हाफिज कुरान लड़की की वालिदा को दौरे पड़ने लगे। वो शदीद बीमार रहने लगी। बीमारी और तेज बुखार का असर उनके दिमाग पर ऐसा हुआ कि वो पागल हो गई और उनको कुछ भी याद नहीं रहता था। बच्चों की तरह हरकतें
کرتی تھی۔ پہلے پہلے تو میری یہ سہیلی اپنی ماں کے لیے بہت رویا کرتی تھی، ان کا بہت خیال بھی رکھتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنی ماں سے بدظن ہونا شروع ہو گئی۔ ماں کے بلانے پر بھی ان کے پاس نہیں جاتی تھی۔ اس کی ماں کئی دفعہ حاجت کے لیے اپنی بیٹی کو بلایا کرتی تو وہ کان ہی نہیں دھرتی تھی، ان کی کوئی بات نہیں سنتی تھی، وہ یوں ہی بستر پر پاخانہ پیشاب کر دیتی۔ کئی کئی دن وہ اپنی ماں کا بستر بھی تبدیل نہیں کرتی تھی۔ اس کا دل کرتا تو وہ اپنی ماں کو کھانا دے دیا کرتی تھی، ورنہ وہ بیچاری بھوکی پیاسی ہی بیٹھی رہتی تھی اور وہ خود بچوں کو درس دینے میں مصروف رہتی تھی۔ جیسے جیسے مولانا صاحب اس لڑکی کے منہ سے یہ سب کچھ سن رہے تھے، ان کے ماتھے پر مزید بل پڑتے جا رہے تھے۔ غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ کہنے لگے کہ یہ لڑکی سبھی لوگوں کے ساتھ اچھی تھی، نیک کام کرتی تھی، 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتی تھی۔ ہر نماز کے بعد یہ اپنی ماں کے لیے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ اسے اپنے پاس بلا لو، اللہ پاک میں اپنی ماں کی خدمت کر کر کے تھک چکی ہوں اور یہ وفات پا جائے تو اچھا ہے، یہ مجھے ٹھیک سے عبادت بھی نہیں کرنے دیتی، بچوں کو پڑھانے کا بھی ٹائم نہیں دیتی، جس کی وجہ سے بار بار مجھے غسل کرنا پڑتا ہے۔ ایک روز میں وہیں پر موجود تھی جب اس کی ماں اس سے پانی مانگ رہی تھی، وہ بیچاری بار بار اسے پانی کے لیے بلا رہی تھی لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ میں نے خود جا کر انہیں پانی پلایا۔ اس کی ماں میرے سامنے رونے لگی، وہ روتے ہوئے مجھے اپنی بیٹی کی شکایت کرنے لگی، لیکن جب میری سہیلی نے سنا تو وہ وہاں پر آئی اور اپنی ماں کو ایک زوردار تماچا دے مارا۔ کہنے لگی میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ساری کمائی تمہارے علاج پر لگا دی، پھر بھی تم مجھے باتیں سنا رہی ہو، لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کر رہی ہو۔ اتنا سننا تھا کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے بھی اپنی سہیلی کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور وہاں سے چلی گئی، دوسرے گاؤں میں آ کر رہنے لگی۔ میرے جانے کے بعد اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وقت گزرتا رہا۔ آج اس کی والدہ کا انتقال کو ٹھیک 2 ہفتے گزر چکے ہیں اور آج یہ لڑکی بھی وفات پا چکی ہے۔ لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ لڑکی اپنی ماں کے حق میں بہتر نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کے تو سبھی حقوق پورے کرتی تھی، لیکن جب ماں کا معاملہ آیا تو اس کی نافرمان بن گئی۔ ماں کے ساتھ اس کا رویہ بہت ہی برا تھا۔ قرآن پاک میں ہمارا رب فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے کبھی اف تک نہ کرو، لیکن یہ بدبخت لڑکی یہ بھول چکی تھی کہ اس نے کتنا بڑا گناہ سرزد کر دیا ہے۔ وہاں پر موجود سبھی لوگ رونے لگے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ جانے انجانے میں سبھی لوگوں نے اپنے والدین سے معافی مانگی، سب لوگ روتے رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کر رہے تھے، کیونکہ ماں کی نافرمانی کا انجام ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ مولانا صاحب کہنے لگے کہ اب یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس کو قبر میں اسی طرح دفن کر دیا جائے۔ اب وہ سانپ اس حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ ہی دفن ہو چکا تھا۔ استغفر اللہ۔ پیارے دوستو، ایک بات یاد رکھنا، معاملہ جتنا بھی سنگین ہو جائے، کبھی بھی ماں کی شان میں گستاخی نہ کرنا۔ ماں باپ کا نافرمان نہ ہی دنیا میں کبھی خوش رہ سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ماں باپ کا فرمانبردار بنائے، آمین یا رب العالمین۔